تو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ عبادت تو عام ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کون سی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو تخلیق فرمائی۔ عبادت بہت سارے قسم کی عبادت ہے۔ اب یہاں جو عبادت اللہ کون سی قسم کی عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب فرمایا آج کی پہلے جو درس ہے، اللہ نے فرمایا کہ مقصد، اللہ رب العزت نے جو مقصد بیان کری وہ جن و انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی غرض و غایات بیان فرمائی اللہ نے، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کب کریں گے میرے دوستوں؟ بعض مفسرین کرام کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان لے، اے لیعرفون، یعنی میرے تعارف حاصل کرے یا میری توحید کو من جائے۔ تو ان لوگوں کو عبادت تو صورت میں ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی تعارف حاصل کریں گے۔ اور اللہ کی تعارف حاصل کیسے کی جائے میرے دوستوں؟ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ کی تعارف حاصل کرو گے تو پھر ہی اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو اللہ نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا 18 مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنے تعارف حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ وہ کون ہے، اللہ وہ رازق ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ خالق ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ مالک ہے، اللہ وہ کون ہے، اللہ وہ خبیر ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ بصیر ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ حاضر ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ ناظر ہے، اللہ وہ علیم کل ہے۔ اللہ کون ہے؟ علیم کل ہے۔ اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جو سپر پاور ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے۔ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت عام ہے۔ عبادت کی جو الفاظ کا اے لیعبدون، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ تو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ عبادت تو عام ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کون سی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو تخلیق فرمائی۔ عبادت بہت سارے قسم کی عبادت ہے۔ اب یہاں جو عبادت اللہ کون سی قسم کی عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا فرمایا۔ اب فرماتی ہیں کہ اس عبادت میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک یعنی تعظیم لامر اللہ، اللہ کی تعظیم، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا۔ اللہ کے حکم میں سے سب سے پہلے حکم کیا بھائی؟ نماز۔ اللہ کے حکم میں سے سب سے بڑی حکم نماز ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، جو اللہ نے حکم فرمایا اسی کے مطابق عمل کرنا، اس کی احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ میرے دوستوں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا، کہا کہ اللہ کو اس وقت میں پاؤ گے جب تم نماز میں کھڑے ہوگے، اور سب اللہ کی مقرب بندہ وہ ہے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سے سب سے قرب حاصل کرنے وہ ہے جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو تعظیم اللہ کے لیے
تو अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम करना। दूसरी नंबर फरमाया वशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह, और मखलूक खुदा पर शफ़क़त व मेहरबानी करना। मखलूक खुदा पर शफ़क़त व मेहरबानी करना। मकसद ये है कि इबादत की दो किस्में तो आम जीनों और इंसान के लिए मुश्तारक है। वो अत्ताज़ीम लि अम्रिल्लाह है, फिर दूसरे नंबर वशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह है। आप वो अशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह के एतबार से आप कैसे लेंगे मेरे दोस्तों? अल्लाह की बंदों की मेहरबानी, उनके साथ नरमी की बर्ताव करना। मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले देखो, आपकी एक मुसलमान भाई कलमा गो है, अब वो जा कहाँ रहे? जहन्नम की तरफ। नमाज छोड़ दी और रोज़ा छोड़ दी, ज़कातें छोड़ दी, हज छोड़ दी, दीन की दावत को छोड़ दी, तमाम तर चीज़ों को, नेक अमाल को छोड़कर वो गुनाहों में और मासियत के अंदर डूबे हुए हैं, मासियत के अंदर डूबे हुए हैं। अब उनके दरवाज़ों में जाके दस्तक देते हो कि भाई आ जाओ, दीन की बातें हो रहा है, मेरे भाइयों आ जाओ, दीन की बातें हो रहा है, अल्लाह की कलाम की बातें हो रहा है, हैं? तो जब आप बुलाते हो, ये भी तो शफ़क़त हुआ ना, ये मेहरबानी हुआ। क्यों? आपके भाई जो जहन्नम की तरफ जा रहा है, आपके भाई जहन्नम की आग में जो जलेंगे, आपके भाई जो जहन्नम की अल्लाह की दर्दनाक अज़ाब के अंदर जो मुब्तला हो जाएंगे, यही तो बड़ी शफ़क़त है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से दुनिया के अंदर जैसे आप दीन की तरफ उनको बुलाते हैं, इसी तरीके से एक गरीब है, आप उनके सामने उनके लिए शफ़क़त करते हो। आपके घर में, आपकी मोहल्ला में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपकी पड़ोसी भूखे हैं तो आप इनके ऊपर शफ़क़त करते हैं, उनके ऊपर मेहरबानी करते हैं। आप 2-4 लुक़मे खाना उनको देते हैं, एक रोटी उनको देते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आप एक अफसर हो, आपके पीछे जो मेरे दोस्तों राया है, आप जिनकी अफसर हो, आप उनके सामने हमदर्दी वाले बर्ताव करो, उनके साथ मेहरबानी वाले बर्ताव करो। ऐसे नहीं कि उनके ऊपर तुम जुल्म करते रहो, हर वक्त हमेशा डांटते भी रहो, डपटते भी रहो, काम भी उनसे लेते रहो और उनको उजरत भी पूरा ना दो और उनको सुकून भी ना दो, ये भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए भाई? जो फरमाया शफ़क़त वाला खल्क़िल्लाह, मखलूक के ऊपर शफ़क़त और उनके ऊपर मेहरबानी, ये 2 इबादत हो गई। ये आम इंसानों के लिए, जीनो इंसान के लिए मुश्तारक है, जीनो इंसान के लिए मुश्तारक है, जिन्नातों के लिए भी यही काम है।